السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں یہ ہے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی، اور ذاکر نائک خود بتا رہے ہیں کہ میری کامیابی کا راز کیا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ عمل کریں۔ تو آئیے ناظرین، وہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہم جملے سنتے ہیں کہ آخر ان کی کامیابی کا راز کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی بات کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کامیابی کا راز۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی یادداشت کا راز کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ تقریر کے دوران مختلف مذاہب کی کتابوں سے اتنے سارے حوالے پیش کرتے ہیں؟ یہ راز اللہ واضح کرتا ہے تمام انسانوں کے لیے اپنی آخری کتاب ہدایت قرآن کریم میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ العنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 69 میں مزید یقین دلاتا ہے، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور اللہ پر پورا بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی کامیابی کا راز پا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظرہ فرمائی تو ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے کامیابی کا راز بھی سنا۔ تو ناظرین، پہلے نمبر کے اوپر اب یہ دیکھیں گے کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے نا، وہ بندہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اور ناظرین، نمبر 2، جس بندے کے تعلق رب العالمین کے ساتھ جڑ گیا ہے وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ اپنی زندگی گزارے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار رہے تو وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگر ہم بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور یہ دعا کرے اللہ ہمیں 5 وقت کا باجمان نمازی بنا دے، اور جب بھی لو لگے اللہ کے ساتھ لگے، یعنی جب بھی پریشانی آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے تو ہم ایک رب العالمین کی کنڈی ہی کھڑکائیں، ایک رب العالمین کا دروازہ ہی کھڑکائیں، کیونکہ وہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جس کو جب بھی پکارے فوراً اللہ رب العالمین کی ذات دعا کو سنتی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب میرا بندہ مجھے سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ بلکہ دوسرے مقام پہ یہ بھی اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ناظرین، جتنے بھی اگر انبیاء دیکھیں تو نبیوں کی طرف دیکھیں تو انہوں نے بھی اگر پریشانی آئی یا دکھ آیا تو ایک رب العالمین کا دروازہ کھڑکایا۔ اگر آپ نبی ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے تو انہوں نے بھی کیا کہا، فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ پریشانی ہے تو نبی ایوب علیہ السلام نے رب کو پکارا تو اللہ پاک نے شفا بھی دی اور اپنا فضل بھی کیا۔ اگر آپ نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے اتنی عاجزی کے ساتھ یہ دعا کی ہے تو اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا ہے۔ تو ناظرین، جب ہم اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ رہیں گے، یعنی رب العالمین سے جب بھی پریشانی آئے تو ہم مانگیں تو اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور اللہ پاک ہمیں کامیاب بھی کرے گا۔ تو آئیے ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔